بھائیوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو مختصر زندگی دی ہے۔ کب یہ زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے ہم نہیں کہہ سکتے، اور شیطان لعین جو ہے، ابلیس لعین جو ہے، ہر وقت جو ہمارا ایمان لوٹنے میں مصروف رہتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، کب موقع ملے کہ اس کا ایمان لوٹ لیا جائے۔ آج بڑے کم عمر کے لڑکے، نوجوان جو ابھی نئی نوجوانی میں قدم رکھتے ہیں، وہ بیچارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل کا ہمارا نوجوان دین سے بہت ہی دور ہٹتا جا رہا ہے، اور دنیاوی لہو و لعب کی طرف مصروفیت اس کی بڑھتی جا رہی ہے، اور گانوں سے ہر وقت دلچسپی رہتی ہے۔ آج کل مارکیٹ میں ایسے گانے ہیں جو ہمارے نوجوان جن گانوں کو سننا بہت اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان گانوں کو سننے کے بعد ان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا بلکہ وہ کافر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک گانے کا شعر ملتا ہے، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ گانے کا ایک شعر ہے۔ اب اندازہ کرو آپ، اس میں کیا ہے، اس میں کتنی بڑی بڑی گمراہیاں اس کے اندر ہیں، کتنے بڑے بڑے کفر بکے گئے اس کے اندر۔ یعنی گانے کے شعر کو دانستہ پڑھ کر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا، اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس میں کیا کہا ہے کہ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا ہر وقت نہیں دیکھتا، کبھی کبھی دیکھتا، جبکہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، اٹل قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت ہر وقت ہر چیز کو ہر جگہ دیکھتی ہے، کوئی بھی چیز اس کی نگاہ قدرت سے پوشیدہ اور اوجھل نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کو اس گانے میں یہ کہا گیا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انسان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جتنے بھی پیڑ پودے، پہاڑ، ندی، نالے، جنگلات، آسمان، زمین، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کا یقین، مسلمان کا یقین ہے کہ ہر چیز، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے۔ جب یہ اتنا یقین ہے، معلوم ہے، پھر یہاں کہا گیا کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جملہ آپ کو صحیح لگتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ یہ خدا کی شان کے لائق نہیں، یہ کفریہ جملہ ہے۔ یعنی اس جملے کو بولنے کے بعد، اس گانے کو گانے کے بعد، یا سن کر اس پر عمل کرنے کے بعد مسلمان نہیں رہ جائے گا، کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا، یقینی طور پر وہ کافر بن جائے گا۔ اور جب وہ کافر بن گیا تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، کسی پیر صاحب سے وہ بیعت کر چکا ہے تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی۔ اب اس کو اگر احساس ہوا، اللہ نے اس کو توفیق بخشی، ایمان اس کا ضمیر جاگا، تو اب اس کو پہلے اس گناہ سے جو گناہ کر بیٹھا ہے، یعنی کفر بکنے کا جو گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی ہوگی، اور اثر نو کلمہ پڑھنا ہوگا، اور جو بیوی والا ہے تو دوبارہ اس سے نکاح کرنا ہوگا، اور بیعت شدہ ہے، پہلے بیعت کر چکا تھا، چونکہ بیعت ٹوٹ چکی ہے تو اب دوبارہ بیعت بھی کرنی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس کو سنبھال کر رکھو، بچا کر رکھو۔